آج یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں جسے پڑھنے والا نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو بھی مانگتا ہے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ عمل نصیب کے تمام بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام برکتوں والا، وسعتوں والا ہے، لیکن یا باسطو یا فتاحو کے کمالات بے شمار ہیں۔ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے کہ جب کوئی انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے۔ یہ وظیفہ خاص تب پڑھا جاتا ہے جب تمام وظائف کا کوئی فائدہ نہ ہو، جب نہ تو وظیفوں کا فائدہ ہو، نہ ہی تسبیحات کا فائدہ ہو، نہ ہی اعمال کا فائدہ ہو، تب یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کی بے بسی کو، آپ کی لاچاری کو، آپ کی مجبوری کو، آپ کی پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے گا، اور آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت قبول ہو جائے گی۔ اللہ والوں جو کہتے ہیں کہ نصیب کے بند تالے نہیں کھلتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری گھر کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتے ہیں کہ ہم در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو پڑھ لیجئے۔ یہ اکابرین اور سب سے زیادہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان وظیفہ پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال پڑھتا ہے، لیکن سالوں سال فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ بیسس پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، دولت اور شہرت چاہتے ہیں۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رب کریم کے یہ 3 نام پڑھیے اور رب کریم سے اپنے مقصد کو تصور میں رکھ کر مانگیے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت 100% گارنٹی سے پوری ہو کر رہے گی۔ ایک بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی طاقت اور فضیلت الگ ہے، ہر نام کو کسی خاص مقصد اور حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جن میں سے سب سے طاقتور نام یا باسطو یا فتاحو یا کریمو ہے۔ ان کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتاؤں گا۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا اسے عمل کا فائدہ بھی ہوگا، اس کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی۔ جو ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھے گا، نہ تو اس کی حاجات پوری ہوں گی، نہ ہی اس کی گھر کے حالات بہتر ہوں گے۔ اس لیے آج میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ تو وظیفے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا، پھر نہ کہیے گا کہ بتایا نہیں، کیونکہ جب تک آپ وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھے نہیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے نہیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اللہ کے یہ 3 نام پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا باسطو کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے نصیب میں تالا لگ گیا ہے، ہماری تقدیر میں تالا لگ گیا ہے، ہمارے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ یا باسطو آپ کے بند نصیب کے تالے کھول دیتی ہے۔ یا باسطو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی یہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر خواہش کو پورا کروں گا، ہر مقصد کو پورا کروں گا۔ اب ایک بندہ قسم کھا لے کہ قسم یار یہ کام ایسے ہی ہے، ہم یقین کر لیتے ہیں کہ یار وہ قسم کھا رہا ہے، اب یقین تو کرنا پڑے گا۔ اب جس نام کی قسم رب کریم نے کھائی ہے،
جس کو ہم ماننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، جس کی خزانے قدرت میں ہر شے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، اس رب نے یا فتاحو کی قسم کھائی کہ جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے مانگے گا، رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور یا کریمو، یہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کرم کرنے والی ذات۔ آج ہم پریشان ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، بل کی ادائیگی نہیں ہوتی، بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہر گھر میں دوسرے دن لڑائی جھگڑے ہے، پیسوں کی کمی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، اور ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کرم کر دے، ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ کرم دی ایک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاواں۔ اگر آج کوئی نظر کرم چاہتا ہے، آج کوئی رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو یا کریموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ اللہ والو، اللہ کے ہر نام کی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن جب ان ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان ناموں کے مجموعے سے اتنی فضیلت و برکت بڑھ جاتی ہے کہ غیب سے فرشتہ زمین پر آتا ہے، رزق اور دولت دے کر چلا جاتا ہے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگے گا۔ جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، جو بھی مانگے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آپ پاکستان سے ہیں، سعود عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یعنی نمازوں کا وقت ہو جائے تو کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ باہر ملک میں بیٹھے ہیں، آپ پریشان ہیں، ویزا نہیں لگ رہا، یا کسی بھی مقدمے میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، کسی بھی بند گلی میں ہیں، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، تو یا باسطو یا فتاحو یا کریمو پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے اسباب سے رزق آئے گا، ایسے ایسے راستے کھلتے ہیں کہ بندہ سر پکڑ لیتا ہے کہ واقعی یہاں سے بھی مدد ہو سکتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب رب دینے پر آتا ہے تو آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ بھی میرے حق میں بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ خدا را، آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں، رب کے ناموں سے مانگ رہے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے کہ یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ بعد اب باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 7 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے گھر ہو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، گھر مانگ لو، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے کہ فلاں مقصد کے لیے،
فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ مرد عورت کوئی بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ نیت کر کے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا باسطو یا فتاحو یا کریمو یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ ان 3 ناموں کی برکات اور فضائل بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر کسی بھی نماز کو مقرر کر لیں اور روزانہ اسی نماز کے بعد اسی وقت یہ وظیفہ 21 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں اور رب کریم سے التجا کر کے آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا شروع کریں۔ انشاءاللہ رب کریم کے یہ 3 نام آپ کو کبھی کسی حاجت سے محروم، کبھی کسی مشکل سے مایوس نہیں کریں گے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی آپ کی بڑی حاجت ہے، یعنی آپ بے بس ہیں، آپ روتے ہیں، اپنے حالات پر کوستے ہیں، لوگ آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی نہیں ملتی، تو اس کے لیے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے بتاؤں گا۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ حاجت کی نیت کر کے باوضو مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کر سجدے کی حالت میں دعا کر لیں۔ رب کعبہ کی قسم، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے مکمل کریں گے، بیٹیاں اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو اس رشتے کو ذہن میں رکھ کر پڑھ لیں۔ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، لوگ فون پر گالیاں دیتے ہیں، دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ چھپتے ہیں، پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے قرض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہوتی ہے اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، حمل کی حفاظت کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم غیب سے 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اگر کوئی مقدمے میں مصروف ہے، مقدمے میں پھنس چکا ہے، آپ کے نوکری نہیں ملتی، نوکری کی کہیں بات چل رہی ہے، نوکری آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے، آپ بیمار ہیں، لا علاج بیماری ہو چکی ہے، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیں۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر سجدے کی حالت میں دعا کر لیں۔ یہ تو ہو گیا وظیفے کا طریقہ کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وظیفہ سنتے ہیں اور خود پڑھ لیتے ہیں، اپنی منمانی سے پڑھ لیتے ہیں، پھر وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ان لوگوں کو جنہیں طریقہ نہیں آتا یا جنہیں وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، انہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں تاکہ ان کو فائدہ تو ہو۔ وظیفہ تو آپ کتابوں سے دیکھ کر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب تک کوئی طریقہ نہیں بتائے گا کہ رب کو راضی کیسے کرنا ہے، رب کو منانا کیسے ہے، پھر وظیفوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کام کرے، پورا کرے تاکہ اگلے کو فائدہ ہو اور وہ آپ کو دعا دے، یہ نہیں کہ آپ اپنا وظیفہ بتا کر جان چھڑا کر نکل جائے۔ خیر، اب میں وظیفے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو یا کریمو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو بتائے گئے طریقے سے 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے اور رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ آپ انشاءاللہ نیا گھر مانگو گے، ملے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ میں تو کرائے کے مکان پر رہتا ہوں، اتنا مکان لاکھوں کی قیمت کیسے اکٹھی ہوگی۔ آپ صرف رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھیں
میں یقین دلاتا ہوں کہ رب کی ذات بہتر نہیں بہترین اسباب پیدا کرے گی۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی بھی ملے گی، عزت مانگتے ہیں، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، گھر کے حالات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، نوکری شادی جو بھی چاہیے، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو 21 بار پڑھتے دوران رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ رب کریم کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو ویسے بھی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج موقع ہے، رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگ لو۔ 21 بار یا باسطو یا فتاحو یا کریمو پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے جو پڑھنے ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ سن لیں کہ آپ نے حاجت کے نفل میں پڑھنا کیا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی اس ناممکن حاجت کو جس نے آپ کو بے بس لاچار مجبور کر رکھا ہے نیت کر کے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہو جانا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ پہلی رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سلام پھیرنی ہے، اور سلام پھیرتے ہی آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ اور سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ جو سجدے میں جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں بلند مرتبہ اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ آج جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھتے دوران آپ نے دل ہی دل میں اس حاجت کے لیے مانگتے چلے جانا ہے، اور سجدے کی حالت میں رب سے دعا کر کے مانگ لیں۔ انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان پر جب بھی مشکل وقت، آزمائش، پریشانی آتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے گناہوں کی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد جب دل کو سکون مل جائے کہ اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر مانگیے، پھر پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیے، پھر 4 یاروں کے صدقے سے مانگیے، پھر سیدہ کائنات کی سفارش کرا کر مانگیے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ خدا را جعلی پیروں فقیروں سے بہتر ہے کہ گھر بیٹھو، اللہ کے ناموں کا وظیفہ پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو اور توبہ کرو، اور رب سے ضد کر کے مانگو، میرا رب فوری طور پر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔